बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। और आज की सबसे बड़ी खबर कि जिसका शेयर करना, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी था। यूट्यूब एक ऐसी दुनिया बन चुकी है कि इसमें अब झूठ के मुकाबले में सच्चाई को लाना यकीनन एक बहुत मुश्किल और लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल ज़रूर है अभी। वक्त गुजरेगा तो शायद लोगों को जिस तरीके से अभी वो कुछ भी देखना पसंद करते हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ उनको ये इदराक होना शुरू हो जाएगा कि कौन इस प्लेटफॉर्म को उनके भले के लिए, उनकी आने वाली नस्लों के भले के लिए इस्तेमाल कर रहा है और कौन खैर और शर की तमीज़ भूल कर सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर्स की कमाई के चक्कर में पड़ा है। कुछ लोग जब मुझे भी बीच में कमेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हम अनसब्सक्राइब कर देंगे आपको, तो मैं फिर उन मुझे बहुत मुझे मैं मुस्कुरा ही सकती हूँ इस बात पे कि उनको शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि रिस्क अल्लाह पाक की ज़ात देती है। सब्सक्राइब करने से या अनसब्सक्राइब करने से इन चीज़ों का कोई वास्ता नहीं है। ऐसा होता तो शायद आप लोग मुझे भी भूखों मार के, फाकों मार के सुकून से रह रहे होते। यूट्यूब की बात की जाए तो आज पाकिस्तान की फ़ौजी तारीख़ का भी अगर मैं कहूँ तो एक बड़ा फ़ैसला आया है। आदिल राजा और हैदर मेहदी का कोर्ट मार्शल हुआ और चीदा चीदा नुकात मैं आपको बताती जाती हूँ। साथ साथ आदिल राजा और हैदर मेहदी का गैर हाज़िरी में ट्रायल हुआ है। आदिल राजा को 14 साल जबकि हैदर मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक भी ज़ब्त कर लिए गए हैं, यानी आज के बाद इनके नाम के साथ कैप्टन और मेजर नहीं लगेगा। दोनों मुल्जिमान को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ा सुनाई गई है। आदिल राजा और हैदर मेहदी को फ़ौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने, जासूसी और कौमी सलामती के लिए ख़तरे से मुतालिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बाज़ दफ़ात की खिलाफ वर्जी पर सज़ा सुनाई गई है। आदिल राजा के खिलाफ 7 मई 2023 को थाना जुनूबी लाहौर कैंट में मुकदमा दर्ज किया गया था। 18 जून 2023 को आदिल राजा के खिलाफ बाकायदा अदालती कार्रवाई शुरू की गई। आदिल राजा के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान अदालत की जानिब से पहला समन 19 जून 2023 को जारी किया गया और आदिल राजा को समन की वसूली सिफारती ज़राए के ज़रिए कराई गई, क्योंकि वो अभी लंदन में है, यूके में है, तो वो उनको वहाँ पे वसूल करवाया गया समन। आदिल राजा को दूसरा समन 22 अगस्त 2023 को जारी किया गया, जबकि अदालत पेश होने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया, यानी 1 माह का। मुसलसल अदालत से गैर हाजिरी पर आदिल राजा को 7 अक्टूबर 2023 को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। इसके अलावा दूसरे मुलजिम हैदर मेहदी के खिलाफ भी 7 मई 2023 को थाना जुनूबी लाहौर कैंट में मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम हैदर मेहदी को 26 जून 2023 को पहला समन जारी किया गया। समन बजरिया कनाडा डाक जो है रजिस्टर्ड मेल के जरिए भेजा गया, जिसमें अदालत ने मुलजिम हैदर मेहदी को 27 जुलाई 2023 को तलब किया, मगर समन वसूल नहीं किए गए और वापस भेज दिए गए। दूसरा समन 28 अगस्त 2023 को भेजा गया, जिसमें अदालत ने मुलजिम को दोबारा 29 सितंबर 2023 को तलब किया। दूसरा समन भी बगैर वसूली के बाद वापस किया गया। मुकदमे में मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने हैदर मेहदी को पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 131 के तहत 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। दोनों मुल्जिमान को कानून के मुताबिक काउंसिल भी मुहैया की गई, यानी उनको वकील की सहूलत मुहैया की गई थी, चाहे वो बाहर से करें या पाकिस्तान में करें। आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी पर पहले ही पाकिस्तान पीनल कोड PPC 1860, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पैका 2016 और इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट ATA 1997 के तहत बगावत, हतक इज़्ज़त, रियासत के खिलाफ जुर्म उकसाने के जुर्म में फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। दोनों मुल्जिमान को बगावत, दहशतगर्दी, तशद्दुद पर उकसाने और अदालत की तरफ से मफरूर इश्तिहारी करार दिया गया। अदालत की हिदायत के तहत मफरूर अफराद के खिलाफ पहले ही कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं। इसके अलावा दोनों मुल्जिमान की ज़ाती मनकूला और गैर मनकूला जायदादें भी जब्त कर ली गई हैं। इसके साथ साथ दोनों मुल्जिमान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद, पासपोर्ट और CNIC मनसूख और दोनों का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL में भी डाल दिया गया। अब आते हैं ज़रूरी बात की तरफ। मुझसे सारा दिन आज ये सवाल होता रहा, अब मैंने रिपोर्ट भी किया और कुछ लोगों की कम इल्मी देखकर मुझे बहुत हैरत भी हुई। इस वक्त तमाम तर मकसद मेरा आपको इसकी कानूनी जो पहलू है वो बताने का है। यकीनन मुश्किल अमर होगा। एक कनाडा में है, दूसरा लंदन में है और दोनों मुल्कों के साथ पाकिस्तान की एक्स्ट्राडिशन रिपैट्रिएशन ट्रीटीज़ नहीं थी, एग्रीमेंट नहीं थे, यानी मुजरिमों की हवालगी के एग्रीमेंट्स मौजूद नहीं थे। मगर यूके के साथ पिछले साल 2022 में, अप्रैल 2022 में जब FIA ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे मेहदी के भी और आदिल राजा के भी, तो उस वक्त FIA
نے یہ وارنٹ جاری کیے اور ان کی حوالگی کا مطالبہ کیا، مگر پروسیس بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد انٹرپول سے رابطہ کیا گیا ریڈ نوٹسز کے لیے۔ اب انٹرپول سے رابطہ جو ہے وہ بھی آسان نہیں تھا۔ پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز، پاکستان کے ادارے، وفاقی ادارے، انٹیریئر کے کہہ لیں، فوجی ادارے، ان سب نے کارروائی اس میں باضابطہ جاری رکھی، کیونکہ اس میں آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہو رہی تھی۔ ایک کورٹ مارشل، ایک فوجی نظم و ضبط کے تحت، ڈسپلن کے تحت یہ بڑی کارروائی ہے، شاید تاریخ میں یاد رکھی جانے والی ہوگی، کیونکہ ان کے رینک بھی لے لیے گئے ہیں، سوشلی ان کو ڈس ایسوسیٹ کر دیا گیا ہے ایکس سروس مین سوسائٹی سے بھی، اور یہ کسی بھی فوج سے وابستہ انسان کے لیے بڑی ہزیمت کا باعث ہوتا ہے کہ اگر وہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت اس کو مجرم قرار دیا جائے، سزا سنائی جائے اور قید بامشقت بھی ہو۔ اب مشکلات یہاں پہ ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، مگر اگست 2022 میں ہی، بلکہ 2022 میں اگست ستمبر کے مہینے میں ایک پیکٹ سائن کیا گیا ان کے ساتھ، یو کے ساتھ، اور اس میں سب سے بڑی جو کارروائی تھی وہ یہ تھی پاکستان کی جانب سے کہ پاکستان نے اس میں مجرموں کی حوالگی کے حوالے سے ایک اگریمنٹ سائن کیا۔ یو کے کی جانب سے پریتی پٹیل جو ہیں وہ اس کو انہوں نے سائن کیا۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ان کی ٹویٹ بھی اس حوالے سے، اور وہ کہتی ہیں کہ I am proud to have signed a new landmark agreement with our Pakistani friends to return foreign criminals and immigration offenders from the UK to Pakistan۔ اور وہ کہتی ہیں، یہ 17 اگست 2022 کی ٹویٹ ہے ان کی، اور وہ کہتی ہیں کہ اس سے مدد ملے گی یو کے کو بھی ایک سیف اینڈ سیکیور ہیون بنانے کے لیے اور کرائم کو قابو کرنے کے لیے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرپول اس پر کتنی جلدی ایکٹ کرتا ہے۔ سننے میں یہی آیا ہے کہ پاکستانی اتھارٹیز اب برطانیہ سے بھی رابطہ کریں گی، کینیڈا سے بھی رابطہ کریں گی۔ ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ دونوں حکومتوں نے حکومت پاکستان کو اس معاملے میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ حکومت پاکستان تمام ثبوت جو ہیں، تمام شواہد جو ہیں وہ شیئر کرے گی برطانوی حکومت کے ساتھ بھی، کینیڈین حکومت کے ساتھ بھی، تاکہ رضا مہدی اور عادل راجہ کو پاکستان لایا جائے اور ان کے اوپر ضابطے کی کارروائی کی جائے۔ فوج کی جانب سے جو سزا سنائی گئی ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت کم ایسا ہوا ہے، مگر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جب سے چارج لیا ہے، ایک چیز بڑی واضح ہوئی ہے کہ اسمگلنگ اور کریک ڈاؤن کی صورتحال آپ دیکھ لیں، اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، چاہے کوئی افسر وردی میں ہے یا چاہے کوئی سویلین ہے، اس کو تمام تر سزا وہی ملے گی جیسے کسی سویلین کو مل رہی ہے۔ اور اس سے پہلے 9 مئی کے واقعات میں بھی اور پاکستان کے مخالف سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے افسران کو بھی سزائیں ملی ہیں۔ اور ریسنٹ یہ واقعہ عادل راجہ کا، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کسی وقت میں ہمیں ان کا حوالہ بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ انہوں نے اس وقت بڑی کلیئر ان کی واضح لائن تھی پاکستان، اور پاکستان ان کی لائن تھی۔ میں کئی مرتبہ جب ان سے ملاقات بھی ہوتی تھی اس ایونٹس پہ، تو یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں ایک پراؤڈ سولجر ہوں، مگر اتنی جلدی کوئی پیسے کے لیے بدل جاتا ہے، اتنی جلدی کوئی اپنی دھرتی ماں کو بیچ دیتا ہے، یہ مجھے بڑی حیرت اور بڑا افسوس کا مقام تھا، کیونکہ جھوٹ اتنا انہوں نے بولا ہے اسکرین پہ۔ میں جب امریکہ میں تھی، میں UNGA کور کری تھی، تو انہوں نے کچھ خواتین کے ساتھ ایون مجھ پر بھی الزام لگائے کہ میں اس وقت سرکاری خرچے پر چترال کا وزٹ کر رہی ہوں۔ تو میرا نہیں خیال کہ مجھے یا پاکستان کی کسی بھی نسل کو اس جھوٹ کے پلندے کو سننا چاہیے۔ آرمی چیف کے حوالے سے، DG ISI کے حوالے سے، پاکستان فوج کے افسران کے حوالے سے کئی مرتبہ جھوٹی خبریں دے چکے ہیں، ہیجان انگیزی پر مبنی خبریں دے چکے ہیں، لوگوں کی خاندانوں کی دھجیاں انہوں نے اڑائی ہیں، اور لوگوں کی بیٹیوں کے نام سرعام انہوں نے لیے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ان کی ذاتی زندگی کو انہوں نے اپنے وقتی ایک مسالہ، جو کہتے ہیں نا کہ ایک مسالہ خور گوسپ دینے کے لیے، کہ وہ چٹپٹے انداز میں اس کو پیش کرنے کے لیے، چسکے لینے کے لیے، انہوں نے لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں اچھالی ہیں، ان کو ڈسکس کیا ہے۔ کیوں؟ دوسری طرف وہ لوگ جو PTI کے فالوورز ہیں، ان کے لیے بھی میں بتا دوں کہ 9 مئی کو بہت ساری فیملیز نے یہ مانا کہ عادل راجہ کی ٹویٹس کی وجہ سے متاثر ہو کے ہمارے بہت سارے بچے، کچھ نے اپارا ISI ہیڈ کوارٹرز کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی، کچھ GHQ گئے۔ ان کی ٹویٹس آن ریکارڈ ہیں جہاں یہ خود کہتے ہیں
کہ آپ پارا جاؤ وہاں سے فوجیوں کو نکال کے یہ کرو، ان کے ساتھ وہ کرو، اڈیالہ جیل چلے جاؤ، اٹک جیل چلے جاؤ اور مارو پیٹو لوگوں کو. خود کہاں بیٹھے ہیں؟ لندن میں. خود کیا کر رہے ہیں؟ لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں اپنے یوٹیوب پہ شرنگیزی پھیلا کے. خود ملک دشمن ایجنسی سے پیسے بٹور رہے ہیں، خود فورن ایڈ لے رہے ہیں تاکہ پاکستان میں بدامنی پھیلانے میں یہ اپنا کردار ادا کر سکے. اور لوگوں کے بچوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ جاؤ تم اڈیالہ جیل سے یا اٹک جیل سے عمران خان کو نکال کے لاؤ. ٹویٹ پہ انسٹرکشنز آ رہی ہیں، جاؤ تم آپ پارا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز پہ اٹیک کرو، جاؤ تم ڈپلومیٹک انکلیو جاؤ وہاں غیر ملکیوں پہ اٹیک کرو تاکہ پاکستان کو درد محسوس ہو. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، خدا را اپنی اولاد کو سوشل میڈیا کے استعمال سے نہ روکے لیکن سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے روکے. یہ تمام تر لاز میں آپ کے بچے بھی آ سکتے ہیں. آج بہت سی وہ فیملیز جن سے میں خود بذات خود ملی ہوں جو کہ بڑے اسٹانچ فالوورز تھے پی ٹی آئی کے، مگر آج وہ خود مانتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد جس طریقے سے لیگل ایکٹیویٹی میں عمران خان اور ان کی لیگل ٹیم نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا، وہ بہت لمحہ فکریہ تھا ہمارے لیے. اور ہمارے بچوں کو اب بیرون ملک جانے میں اگر ان کو اسٹڈی ویزا لینا ہے یا ورک ویزا لینا ہے تو ان کے کرمنل ریکارڈ میں یہ اضافہ ہو گیا، کیونکہ جس لیڈر کی خاطر وہ نکلے تھے اسی کی لیگل ٹیم نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا. اور رہ گیا عادل راجہ، رضا حیدر مہدی. آپ سے میں اب اس لیے نہیں کہوں گی کہ دوبارہ ان کے ویلاگ دیکھیں گے کیونکہ دوبارہ آپ ان کے ویوز بڑھائیں گے، پیسہ ان کو ہی ملنا ہے اور بدلے میں آپ کو ملنی ہے فیک انفارمیشن. تو ایسے فیک پروپیگینڈسٹ سے دور رہیں. میں شرطیہ آپ سے کہتی ہوں کوئی ایک ویلاگ، کوئی ایک خبر آپ میرے ساتھ شیئر کریں. میں نے کسی وقت میں ان کی بہت عزت بھی کی ہوگی کیونکہ پاک فوج کی وردی تھی ان کے جسم پہ، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس انسان نے عمران خان کے ایشو کو بھی مکمل طور پر کیش کیا ہے، بہت سے ایسے لوگوں کی طرح جو یوٹیوب پر اس وقت صرف اور صرف عمران خان کا نام جو ہے وہ اس لیے اس کی حمایت کرتے ہیں تاکہ ان کی یوٹیوب کے ویوز آ جائیں اور وہ کچھ ڈالرز کما سکیں. میں اپنی بات کا اختتام یہیں پر کرتی ہوں. میری التجا ہے آپ سے، اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کے ان ناسوروں سے دور رکھیں، پاکستان کا ایک پازیٹیو شہری ان کو بنائیں تاکہ کل کلاں کو ان کے کرمنل ریکارڈ میں یہ چیزیں نہ آئیں کہ وہ نکلے ہیں اس نعرے کے پیچھے کہ ملک کو سنوارنا ہے، مگر اصل میں پیچھے جب مڑ کے دیکھیں تو لیڈر ہے ہی نہیں اور نوجوان نسل جو ہے وہ جیلوں میں سڑ رہی ہے. تو ضرور لیڈران کا ساتھ دیں مگر ان کا جو پل پل آپ کے ساتھ ہوں، جو اپنی زندگی کو صرف مد نظر رکھ کر نہ چلیں. امید ہے آپ لوگ اپنی اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنی امان میں رکھے گا، آپ کے پیاروں کو بھی. اگلے ویلاگ کے لیے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.